السلام علیکم دوستو ویورز ویلکم بیک another amazing vlog and video. میں اس وقت جھیل کے کنارے کھڑا ہوں. پیچھے سنو کور ماؤنٹینز ہیں اور سامنے کرسٹل کلیئر پانی. وقت آہستہ آہستہ واپسی کا ہوا جاتا ہے. دل تو نہیں کر رہا یہاں سے واپسی کا، لیکن تھوڑی دیر میں یہاں پہ جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک دم سے دھوپ گئی تو درجہ حرارت اور زیادہ گر جائے گا. تو ہم نے کہا کیوں نہ اس تھوڑے سے وقت کو بہترین طریقے سے گزارا جائے، سکون حاصل کیا جائے اس دھوپ کا، اس میجیکل پلیس کا. اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ یہاں کا سفر تقریباً سب کا ہی میجیکل ہے، اور یقین مانے کہ میرے لیے بھی یہ واپسی کا سفر اب نیکسٹ لیول ایکسپیرینس ہوتا جا رہا ہے. یہاں پہ بیٹھ کے جو سکون میں نے محسوس کیا ہے اور اپنے اندر بہت ساری الجھنیں، ٹینشن، پریشانیاں جیسے کہ سب نکل گئی ہوں. ٹھنڈ تو یہاں بہت تھی. میں بار بار اپنے ہاتھوں کو دوسرے کے ساتھ مکس کر کے گرم کرنے کی کوشش کر رہا تھا. جیسا آپ کو بتایا کہ میں بالکل ٹینشن، پریشانیاں، الجھنیں سب کچھ جیسے میرے اندر سے خالی ہو گئی. دل تو نہیں جا رہا تھا ایسی پرسکون، ایسی میجیکل جگہ سے اٹھنے کا، لیکن کیا کریں، واپس تو جانا ہی تھا. ٹھہر تو سکتے نہیں ہیں ہم، کیونکہ نہ تو یہاں ہمارا کوئی گھر ہے، نہ سردی سے بچنے کا کوئی انتظام ہے. تو ادھر تو یہ بھی سنا ہوا تھا کہ نیچے ہوٹلز میں بھی رات گزارنی، اور وہ بھی نومبر میں، بہت مشکل ہے بغیر کسی ہیٹ کے سسٹم کے. تو جیسے جیسے میں نے واپس کا سفر چلنا شروع کیا تو مجھے یہ ان چیزوں نے سرپرائز کیا. ایک طرف پہاڑ برفباری، اس طرف مکمل خشک ماؤنٹین، اور پھر اپنی جیپ کی طرف واپسی کا سفر. یہاں پہ برف کافی دور ہو چکی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ لائف جیسے ایک منٹ کے لیے پاز ہو گئی ہو. بس دھوپ، ٹھنڈی ہوا، سامنے سرد ملک کی لہریں، پیچھے میری جیپ. دس واز دا پرفیکٹ ریلیکسنگ اسپاٹ. کچھ دن گھومنے پھرنے کے بعد میں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں دھوپ کے گہرے سائے آہستہ آہستہ پہاڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے، دھوپ غائب ہو رہی تھی. اور دیکھیں کافی دور آ چکا تھا میں. یہ تقریباً وہ وہاں برف والی جگہ سے یہاں تک کا کم از کم 1 گھنٹے کا سفر تھا. تو الوداعی نظروں سے میں نے ایک دفعہ جھیل اور برفپوش پہاڑ اور خشک پہاڑوں کو دیکھا، اور ان کو میں نے خدا حافظ کہا. زندگی رہی تو چلو ایسا ایسا واپسی کا سفر سٹارٹ ہو گیا. جو ساتھی ساتھ تھے وہ بھی آ گئے. جیپ کا ڈرائیور تھا، تھوڑا خفا ہو رہا تھا کہ یار آپ نے بہت لیٹ کر دیا، لیکن ہم نے اس سے معذرت کی اور کہا پہلی دفعہ آئی ہیں، پھر کیا پتہ آنا نصیب ہوگا کہ نہیں، معذرت چاہتے ہیں. اور ساتھ ہی سفر شروع کر دیا. اور جیپ کا دروازہ کھول کے
میں صحیح طریقے سے اس اونچائی سے گہرائی کی ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا تھا اور بیوٹیفل سائلنس بیوٹیفل گڈ بائی کہتے ہوئے جھیل کو دور چھوڑتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے تھے اور آہستہ آہستہ یہ برفیلے پربت بھی پیچھے چھوڑ رہے تھے اور آگے خشک پہاڑ اور روڈ ہمارا استقبال کر رہی تھی. تو جناب جیسے ہی جیب نے نیچے اترائی پکڑی بس اچھا ایڈونچر شروع. یہ روڈ فرینڈلی نہیں ہے, یہ ایک پراپر ماؤنٹین چیلنج ہے. ہر موڑ پہ ٹوسٹ, ایک طرف ڈیپ گہری کھائیاں اور ایک طرف اس کے بڑے بڑے پہاڑ اور ایک سائڈ پہ خشک چمکتے ہوئے گولڈن نظر آ رہے تھے پہاڑ. This is not a road, it's a thrill ride. یہ ہلتی ہے راستہ تنگ اور ہر جھٹکے میں یہ محسوس ہوتا ہے جیب میں کہ جیسے ہم نیچے گرنے والے ہیں. ہر ایک ہاتھ سے مضبوطی سے تھام کے ایک ہاتھ سے میں مسلسل ویڈیو بناتا رہا. ایسے موقعوں پہ انسان کا اعتماد صرف دو چیزوں پر ہوتا ہے, ڈرائیور کی اسکل اور دوسرا اللہ پر. اللہ ہمیں حفاظت سے نیچے تک پہنچانا. ساتھ یہ دعائیں کر رہے تھے. جیسے جیسے نیچے جاتے گئے ٹرن مزید شارپ ہوتے جا رہی تھی اور ڈر بھی ہم پہ حاوی ہو رہا تھا, لیکن یہ ہے کہ ہم نے ڈر کو خود پہ اتنا حاوی نہیں ہونے دیا. اور کبھی کبھی تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آنے والے مناظر سے ہم نظریں نہیں ہٹا پا رہے تھے. مقصد کے اپنے کیمرے کو میں نہیں ہٹا رہا تھا اور مکمل طور پر پہلے تو اس کی ونڈو سے بنانے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن پھر دروازہ کھول کے یہ مناظر کیے. یہاں پہ ہر پہاڑ, روڈ, کارنر اپنی ایک الگ سٹوری رکھتا ہے. This is why I love mountain traveling. Every second is unpredictable. کہیں برف کے ڈھیر, کہیں پتھر, کہیں فلیٹ روڈ, but always adventure. جیسے جیسے الٹیٹیوڈ کم ہوتی گئی سینری بھی چینج ہوتی گئی. اوپر برف, درمیان میں ڈرائی راکس اور پھر ہلتے سے ہلکے سے کہیں کہیں درختوں کی سبزے کی جھلک جو سدا بہار ہے. Exactly like transitioning from winter to spring. This transformation is crazy beautiful. ہوا جو ہم آگے بڑھ رہے تھے تو دھوپ میں تھوڑی سا سوچ رہے تھے کہ شاید اس کی تپش محسوس ہو, لیکن نہیں. اور سورج کی روشنی تو یہاں پہ تقریباً ختم ہی ہو گئی تھی, لیکن آگے سامنے پہاڑوں پہ جو ہے نا وہ بڑی وائڈ ہوتی جا رہی تھی. کیونکہ جتنا ٹائم سفر کا اوپر آتے ہوئے لگتا ہے ویسے اتنا ہی نیچے لگتا ہے, کیونکہ بڑی سنبھال کے ڈرائیو کرنی پڑتی ہے. جیسے پہلے دوسرے پہ اوپر آتے ہیں ایسے ہی پہلے دوسرے پہ نیچے بھی اترتے ہیں. تو
کچھ زیادہ لوگ تو یہاں سے زیادہ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ شہر کی طرف یعنی ایران کی طرف ہجرت موونگ کر جاتے ہیں، لیکن کوئی اکا دکا سے گھر میں اس ٹائم کے بعد شام کا کھانا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ مقصد 3:30 کا ٹائم ہو رہا تھا، تو کئی جیپوں نے ہمیں کراس بھی کیا، لیکن یہ استاد جی ماشاءاللہ بڑے ماہر ڈرائیور تھے۔ یہ بڑے ہمارے حساب کتاب کو دیکھتے ہوئے جیپ کو دھیرے دھیرے چلا رہے تھے تاکہ ہم اچھے طریقے سے اس علاقے کی، اس روڈ کی، ان کی جیپ کی، ان کی ڈرائیونگ کی ماشاءاللہ۔ تو ویورز یہ تھا میرا مہران تک کا واپسی کا سفر، سیف الملوک ٹو مہران ڈاؤن ہل جرنی، برف دھوپ بیوٹی، everything is one vlog. If you enjoyed this adventure, don't forget to like, comments and subscribe. New journey coming soon. Stay tuned. تو جہاں جہاں کے بھی میرے سفر ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ وہ اگر آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو میں اس مزید زیادہ اچھی ویڈیوز وغیرہ بنا سکوں گا۔ تو آپ بھی لازمی آئیں ایسے خطرناک راستوں پہ، ایسے تھرلنگ جگہوں پہ انجوائے کریں۔ یقین کریں کہ یہ بڑی میجیکل پلیس ہے۔